اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ پڑھ رہے ہیں، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انبیاء کرام سے بھی بات کی، یعنی ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ شرک وہ چیز ہے جو انبیاء کرام کے بھی اعمال کو غارت کر سکتا ہے اگر ان کے بھی اعمال نامے میں شرک پایا گیا۔ یعنی اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے پورے کلیئر یونیورسل لیول پر بتا دی۔ اس کے بعد جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین کا اینڈ ہوا تھا آیت نمبر 90 پر، کہ نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، لیکن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی اور اللہ کی کلام کو سمجھنے کی، سننے کی بھی ضرورت انہیں نہیں ہو رہی تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا، قدر نہیں تھی، جس پر انہوں نے نبی کو ایک انسان کی شکل میں جب دیکھا۔ یہ ایکچولی ہمارا آج ٹاپک ہوگا کہ لوگوں نے جب نبیوں کو، اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک بشر ہیں، اور انہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایز اے نبی کوئی ان کے پاس یونیکنیس تو نہیں ہے کہ ان کے کوئی آس پاس فرشتے دکھائی دے رہے ہوں یا ان کا مکان سونے کا ہو۔ آج ہم لوگ لڑنے پر تلے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ ہم سب لڑنے کو تلے ہوئے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور جی وہ نور تھے، اور جی وہ غیب جانتے تھے، اور اس طرح کی باتیں ہم وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا اللہ ان کا بیان ہمیں ریکارڈ کرا رہے ہیں باقاعدہ وحی کے ذریعے سے کہ انہوں نے ان کو بشر ہی کنسیڈر کیا۔ ان کے نظریے کے مطابق اللہ کے رسول بشر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سم تھنگ ان یوزول، کچھ الگ سی چیز ہونی چاہیے کہ جی یہ ایز اے نبی کہلائیں، اور اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ نبی ایک بشر کی طرح نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے نہیں نازل کی کسی بشر پر کوئی چیز کہ وہ پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتا ہو، تو اس پر اللہ کے رسول کو ہی وہی حدیث رسول آج پھر آ گئی ہمارے پاس کہ اے نبی آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ من انزل الکتاب، کس نے نازل کی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو لائے تھے موسیٰ، وہ کس نے نازل کی، اور کیا موسیٰ بشر نہیں تھے، اور کیا یہ اللہ کے رسول اسی کتاب کو تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ تم بشر اور نور کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ آج ہم مسلمان کچھ ڈیفرنٹ انداز سے نور اور نار کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور بشر کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دور میں یہ لوگ ایک الگ انداز سے بشر کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کہیں نہ کہیں آرگیومنٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آرگیومنٹ؟ کیوں انہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ علم کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ بات تو ساری مسئلے کا حل ہے علم حاصل کرنا۔ یہ علم حاصل نہیں کر رہے، انہیں کوئی رنگ برنگی جنتر منتر میجک چاہیے۔ تو اس سطح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو کلیئر بتا دیا کہ جب تک کہ انسان علم حاصل نہیں کرے گا، نہ یہ مولویوں مفتیوں جو کہ برے ہیں، جو برے مولوی مفتی ہیں، ان کے نہ چکروں سے نکل سکتا ہے، نہ پیر صاحبوں کے چکروں سے نکل سکتا ہے، نہ تعویذ اور دم کے چکروں میں سے نکل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کو خود پڑھنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ تصدیق نہیں کر رہے تھے، یہ علم حاصل نہیں کر رہے تھے، جس پر اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود پوچھئے کہ وہ جو کتاب لائے تھے وہ کس نے لایا تھا، وہ اللہ کی ذات کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایز اے بشر اس کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ وہ کتاب کو بھی اب اللہ تعالیٰ اس کا ایٹریبیوٹ، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو دونوں کے الفاظ سیم ہیں۔ جو قرآن کو نور اور ہدایت کہا گیا،
بالکل جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی نور اور ہدایت کہا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ جی تختیاں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایٹ لاسٹ وہ بک میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے تھے، تب بھی وہ کس میں کنورٹ ہو گئیں؟ بک میں۔ اور آج ہم جاہل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بک ہی نہیں تھی، اور ہڈیوں پہ اور اس پہ اور اس پہ اور چمڑے پہ اور کس کس چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ایون موسیٰ علیہ السلام کی توریت بھی، جو ہم تختیاں بھی کہتے ہیں، وہ بھی کتاب ہی میں کنورٹ ہوگی۔ یہ ہر دور کی بات ہے، یہ ہر دور کا معاملہ ہے، لیکن کس حد تک ہم بھی جاہل ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی جہالت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بحث کس سطح پہ کر رہے ہیں، کتنی گری ہوئی، اور اللہ نے ہمیں کتنا پروڈکٹیو رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کس نے لایا تھا وہ کتاب جس میں نور تھا اور ہدایت تھی، للناس، وہ کتاب بھی تمام لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ ہمارے یہاں کچھ مولوی سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے آئے، اور جی کچھ انبیاء کرام اپنے لوگوں تک آئے تھے۔ اب پتہ نہیں میں نے یہ غلط سنا یا آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ جی یہ کتاب تو قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن جی پچھلی کتابیں مخصوص اپنے اپنے دینی اعتبار سے لوگوں کے لیے بھیجی جاتی تھی۔ تو جناب پچھلی بھی کتابیں تمام لوگوں کے لیے ہی ہوتی تھیں، پچھلی کتابیں بھی تمام انسانیت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نور تھی وہ کتابیں، ہدایت تھی للناس، تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے کیا زیادتی کی ان کتابوں کے ساتھ، وہ بات بتائی جائے گی کہ تجعلونہ، تم نے کر دیا اس کتاب کو، آپ دیکھیں مذکر واحد، پچھلی بھی کتابیں بس ایک ہی وحی کی کتاب کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ تم نے کر دیا اس کتاب کو قراتیس، ورق ورق کر دیا۔ ورق ورق تو ہوتی ہی ہے نا کتابیں جناب۔ اگر آپ بک کی ڈیفینیشن پوچھیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف بک، تو کلیکشن آف پیپر، اس کی ڈیفینیشن تو یہی آئے گی نا کہ کلیکشن آف پیپر مینز بک۔ تو اب اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ورق ورق کر دیا، تو کتاب کے تو ورق ورق ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر عربی کی ذرہ برابر بھی آپ کو انسیت ہو، تو ورق ورق کر دینا اس کا ایک بامحاورہ انداز ہے کہ تم نے اس کو جدا جدا کر دیا، پھاڑ پھوڑ دیا، بے دردی کی، اور معاملات کو گھمبیر کیا، ورق ورق کر دینا۔ اور تبدونہا، دیکھیں اس ورق ورق کو قراتیس کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ ہی اب آگے بتا رہے ہیں کہ قراتیس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تبدونہا، تم دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو بہت سی چیزوں کو، یعنی تم دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور تم چھپاتے ہو اس کی بہت سی چیزوں کو۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور اس کے ذریعے سے سکھائی گئی تھی تم کو، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جس کا تم علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کو کہہ رہے ہیں قراتیس، کہ تم نے اس کو ورق ورق کیا، تم نے کچھ دکھایا، زیادہ چھپایا، تمہیں سکھائی گئی تھی جو تمہیں اللہ علم دینا چاہ رہے تھے، جو تمہیں نہیں معلوم تھا تم کو اور نہ تمہارے باپ داداؤں کو، اللہ نے تمہیں وہ تمام علم دیے۔ آپ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس نے اتاری ہیں، اس کا آنسر آ رہا ہے من انزلہ کا۔ من انزلہ کا یہاں آنسر اب آئے گا کہ کس نے اتاری ہیں، تو جواب آئے گا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ یہ سب کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، تم انبیاء کرام سے اتنا بغض کیوں رکھتے ہو؟
کیونکہ یہ انبیاء کرام سے بغض رکھتے تھے۔ ان کا مقصد آپ دیکھیں کہ یہ کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، کتاب کو مان رہے ہیں اور جناب دین کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن ان کو ایک خاص شخصیت سے بھی، یعنی انبیاء کرام کی شکل میں جو شخصیت ہے اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان کو صحیح نہیں لگ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اپنے کنبے میں سے کوئی ہو۔ یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ ان کی چاہت میں کچھ اور پرسنالٹی تھی، جبکہ ایک سچا انسان صرف حق کی تائید کرتا ہے، وہ کسی کی ظاہری اپیرنس پر نہیں جاتا کہ جی اس نے ٹائی پہن کر بات بتائیے یا پینٹ شرٹ پہن کر بتائیے یا کالا برقع ہے یا شفون کا دوپٹہ پہنی ہوئی ہے۔ بات ہوتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اپیرنس پر ہمیں جانا ہماری سب کی آج بھی عادت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کو پھر حکم ہوا کہ آپ ان سے کہو کہ ساری کتابیں اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہیں، اور وہی پوائنٹ آ گیا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، ذرہم کا ہم نے تشریح کی تھی کہ ذرہم کن کن معنوں میں استعمال ہوگا کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، یعنی یہ کتاب سے کتاب کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ علم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فی خودہم یلعبون، یہ اپنی فضول بحث میں کھیل کود کرتے رہیں، اپنی فضول ان پروڈکٹیو بحث لے کر بیٹھ جائیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ تھوڑا بہت تو کاؤنسلنگ، تھوڑی بہت تبلیغ، تھوڑا بہت سمجھانا، لیکن یہ بات واضح ہے اور کلیئر ہے کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا، اور اللہ بھی بے نیاز لگ رہے ہیں، بالکل بے نیاز لگ رہے ہیں کہ اگر تم کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا تمہیں اللہ کی بات کو نہیں سمجھنا، تو جاؤ تم اپنی مصروفیت میں اپنے کام کرتے رہو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پوائنٹ سے ہم جیسے لوگوں کو کچھ فائدہ ملتا ہے کہ ہم بھی جو بے نیازی برت رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور اللہ کا حکم ہوگا تو میں قرآن پڑھاؤں گی، اللہ کا حکم ہوگا تو میں سمجھنے جاؤں گی، تو ان آیتوں نے ہمیں پھر عقل دی کہ اللہ کا حکم ایسے نہیں اترے گا جب تک کہ تم سٹیپ نہیں لوگے، تم پہل نہیں کرو گے، اللہ تمہارے لیے حکم صادر نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ اور اب آپ نے غور کرنا ہے آیت نمبر 92 پر۔ یہ آیت نمبر 92 نے ڈائریکٹ آپ کو قرآن کے ساتھ لنک کر دیا، اور باقاعدہ آپ کے پاس آیت آ گئی کہ ھذا کتاب۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا کتاب۔ آپ دیکھ لیں اللہ کتاب کہہ رہے ہیں، اور یہ بیچارے بخاری تک میں جو یہ صحیح کا درجہ جس بخاری کو دے رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں بیچارے امام بخاری کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو بخاری کے نام کی کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کن لوگوں نے چھاپی ہے، یہ کن لوگوں نے بنایا ہے، یہ کن لوگوں نے صحیح لکھا ہے، جس میں جمع تدوین کا جو چیپٹر ہے بخاری میں آپ خود پڑھ لیجئے گا، آپ خود دیکھیے گا کہ جمع تدوین کا جو چیپٹر ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی، وہ ستہ کے تمام کتابوں میں، آپ مسلم میں بھی دیکھ لیجئے گا، جو قرآن کی جمع تدوین کا ٹاپک ہے، اس میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی کتاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، مشکوک بنا رہے ہیں قرآن کو، اور بتا رہے ہیں کہ جی اللہ کے رسول ایک کتاب بھی اس کو فائل کر نہیں گئے، یعنی اتنی پریشیس، قیمتی وحی، یہ وحی اتنی قیمتی ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اتنے سمجھدار آدمی، جنہوں نے اس وقت مکے کو چلایا، نبھایا، جنگیں لڑیں، ویپنز کے معاملے میں، ٹیکٹکس کے معاملے میں، پوری آرگنائز کیا سسٹم کو، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے رسول پر بہتان مارتے ہیں کہ جی کتاب آرگنائز نہیں تھی، کمپائل نہیں تھی، کتاب فارم میں نہیں تھی،
ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ حدیثیں پھر پڑھتے ہیں کہ جی قرآن کتابی شکل میں نہیں تھی، اور اللہ کی یہ کتاب 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 کی تکرار کر رہی ہے۔ میرا صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنا جھوٹوں میں بیٹھے ہیں، ہم کتنے جھوٹوں میں بیٹھے ہیں۔ اب ہم کو اللہ کی کتاب خود ہی پکڑنی پڑے گی۔ دیکھ لیجئے یہ آیت، آپ نے غور کرنا ہے کہ آیت نمبر 92 آپ کو کہتی ہے ھذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے بھی ہم نے ہی نازل کیا۔ دیکھیں پچھلا بھی ٹاپک یہی تھا کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جسے لائے تھے موسیٰ؟ اللہ ہی نے نازل کی تھی۔ اور اب اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک کتاب ہے، ہم ہی نے نازل کی ہے اس کتاب کو، لیکن یہ کتاب بابرکت ہے۔ بابرکت کیسے ہے؟ پڑھ پڑھ کے دم کر لو اس لیے نہیں ہے، بابرکت ہے فالو کرنے والوں کے لیے، اتباع کرنے والوں کے لیے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، مصدق ہے، تصدیق کرتی ہے، الذی، وہ کتابوں کی جو ان کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتاب ہے اس کتاب کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، پرپس یہ ہے کہ اس کتاب کو بھیجا گیا ہے کہ تاکہ تم سب نے انذار کرنا ہے ام القریٰ کو، یعنی مکے کے ماں، بستی کی ماں کو تم نے انذار کرنا ہے، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد کو بھی تم نے اویئرنیس دینی ہے۔ اس سے ہمیں لیسن کیا ملا؟ ہمیں ایک میسج کیا ملا کہ ہم جن شہروں میں بیٹھے ہیں، اسپیشلی میں تو کراچی میں ہی بیٹھی ہوں، تو کراچی بھی سینٹر ہی ہے، یعنی ایک ام القریٰ ہی ہے پاکستان کی۔ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سب نے، جو آپ مرکز جس کو سمجھتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ جہاں سے اعلان دور دور تک جا سکتا ہے، یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ اور آپ کے بھی شہر، جس جس طبقے سے آپ کے بھی شہر ہیں، جس جس ملک سے آپ کے شہر ہیں، ہم سب کو یہ آرڈر آ رہا ہے کہ ہم اس سینٹر، اس مرکز سے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، انذار کرنا ہے۔ انذار سے ہدایت نصیب ہوگی لینے والوں کو جو کنسرن ہوں گے اور جو اللہ سے اپنی دوستی قائم رکھیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو ایک یہ سمپل سا لاجک تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو بتایا کہ یہ کتابیں نازل کی ہے، تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، اور تمہیں ام القریٰ یعنی بستی کی ماؤں کو، اگر مکے کو بھی لے لیا جائے، آپ کے شہروں کو بھی لے لیا جائے، ان کو بھی انذار کرنا ہے، ومن حولہا، اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو بھی تم نے انذار کرنا ہے۔ یہاں سے آپ اور میں اور کلیئر ہوتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے مرکز سے آپ کو اس کی اویئرنیس اور اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کی ذمہ داری آ گئی تبلیغ کا کام۔ آپ ادھر خود غور کر لیجئے کہ ہر ایک کی ذمہ داری آ گئی۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے معاملے میں اپنا ایمان ان کا بہترین ہے، اچھا ہے، جو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، صرف تمہارے اعمال ہوں گے اور اللہ کی ذات ہوگی، ایون تمہارے انبیاء کرام بھی تمہاری شفاعت اور بخشش نہیں کرا سکتے ہیں۔ قرآن سے آپ کو کلیئر یہ ثبوت ملتا ہے کہ بروں کے معاملے میں کوئی سورس نہیں چلے گی۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں پیورٹی کے ساتھ کہ آخرت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، تو جن کے پاس پیور عقیدہ ہوگا، یؤمنون بہ، وہی اس قرآن کو بھی ہضم کر سکتے ہیں، وہی اس قرآن پر بھی اس کی توحید والی باتوں کو ایمان رکھ سکتے ہیں۔ جن کا ایمان آخرت کے معاملے میں پرفیکٹ ہے،
صرف اتنا ایمان اللہ کو ریکوائرڈ نہیں ہے، صرف اتنا سا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے کہ جی مر کے اٹھنا ہے، ہاں جی مر کے اٹھنا ہے، ہاں جی اعمال نامے کھلیں گے، یہ صرف اتنا سا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. آپ کے پاس پوری کلیئرنس ہونی چاہیے کہ جی اٹھیں گے تو کوئی نبی ولی ہمارے آگے پیچھے نہیں آ سکیں گے، ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی بچپن میں مرے ہوئے بچے نہیں بچا سکیں گے، کوئی حافظ قرآن اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. سوچ لیجئے گا، کوئی مسجدیں آپ کو نہیں بچا سکیں گی، کوئی بقرہ عید کے جانور آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کچھ بھی نہیں، آپ کی حجیں آپ کو نہیں بچا سکیں گی، اگر کہ آپ اور میں اپنی جگہ پر گناہگار ہیں. آپ کے اتنے ہزاروں قرآن بغیر سمجھے پڑے ہوئے بھی آپ کو نہیں بخشوا سکیں گے اگر آپ اور میں اپنی جگہ حرام خور ہیں، اور ہم نے اگر غلط کام کیا ہے اور اگر ہم غلط ہیں اپنی جگہ تو کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے. تو والذین یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت کے معاملے میں عقیدہ کلیئر ہے، یؤمنون بہ، وہی اس توحید کی کتاب کو پی سکتے ہیں، وہی اس توحید کی کتاب پر ایمان لا سکتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے جو اپنی صلاۃ کی بھی حفاظت کرتے ہیں. صلاۃ، اپنی فزیکل صلاۃ کے کسی کے کہنے پر میں نے نہ قصر کرنا ہے اور نہ میں نے چھوڑنا ہے. وہ اپنی صلاۃ کی ریچول صلاح، فزیکل صلاح، 5 وقت کی صلاح، اور قانون جس کو ہم نظام صلاۃ کہتے ہیں، دونوں چولی دامن کا ساتھ ہیں، دونوں ساتھ میں چلیں گے. ہم ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی بات ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کلیئر ثبوت ہے قرآن سے کہ کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ فزیکلی ہم پر کچھ چیزیں ضروری لائبلٹیز ہیں ہم پر کہ ہمیں اپنے اللہ کو ایکشن سے بھی اپنے معاملات بتانے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے نظام صلاۃ کو بھی قائم رکھنا ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، برباد ہوں گے، مارے جائیں گے، تباہ ہوں گے وہ نمازی. کون سے نمازی؟ جو ایکشن والی نماز پڑھ کر نمازی تو کہلا رہے ہیں لیکن وہ اپنی صلاۃ سے غافل ہیں. ہم یراؤن، صرف دکھاوے کی باتیں اور صرف ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ نظام صلاۃ سے غافل ہیں لیکن اپنی فزیکل صلاۃ کو پڑھ رہے ہیں. بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ فویل للمصلین. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ صلاۃ کی حفاظت اور صلاۃ کی مقبولیت میں آپ دوسری جگہوں پہ قرآن میں دیکھیں گے کہ اگر واقعی آپ کو اپنی صلاۃ کو قبولیت کا درجہ دینا ہے تو آپ کی امانت کی حفاظت ہوگی، آپ کے عہد کی پاسداری ہوگی، آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا ہے، آپ نے کسی کو زبان دے کے نہیں پھرنا ہے، آپ کسی صورت بھی حرام خوری یا حرام کاری نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب صلاۃ سے جوائن ہے، تب جا کر آپ کی فزیکل صلاح، آپ کی پڑھنے والی صلاۃ کی قبولیت ہوتی ہے. واقعی میں یہ بھی بہت بڑا ایڈونچر ہوگا کہ ہم میں سے جو لوگ بڑے نماز کے پابند ہیں، خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ان کی نمازیں غائب نہ ہوں. کیونکہ دیکھیں ہم نے کل بھی آیت پڑھی کہ اگر انبیاء کرام بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال کو بھی غارت کر دیا جائے گا. تو کیا اعمال کا غارت ہونا، ہماری نمازیں ہمارے اعمال نامے میں نہ ہونا، یہ بھی بہت دکھ کی بات نہیں ہوگی؟ بہت بڑا دکھ ہوگا کہ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے یہ اگر اعمال نامے میں نہ ہوں. تو آپ غور کیجئے گا کہ نمازی ہوں لیکن نماز کے ساتھ جو آس پاس کی چیزیں ضروری ہیں اس کے ساتھ نماز قبولیت تک پہنچتی ہے. تو آپ نے صلاۃ کے مفہوم کو دیکھا کہ نظام صلاۃ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنے کا ٹاپک آ گیا جو کہ ہماری کلاس کا ہمیشہ ایک ہائی پیک ٹاپک کہلاتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ مت بولو، جو کہ حدیث کی
شکل میں حدیث رسول جو انہوں نے بنایا ہے، راویوں والی حدیث اور صحاح ستہ کی حدیثیں اور شیعوں کی بھی 4 کتابیں، ان میں خدا را جو کچھ جھوٹ لکھا ہے، اللہ کا واسطہ اپنی زندگی میں ہم سب کو تائب ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹاپک آ چکا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک ظالم وہ شخص ہے جو ممن افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اور ایکچولی ہم اللہ کے رسول پر جب جھوٹ گھڑتے ہیں نا، تو ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ نبی نے اللہ کے حکم سے کیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم یہی تاثر دیتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ہم تاثر یہ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے بولا۔ تو سب سے بڑا دنیا کا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کے نزدیک جو جھوٹ موٹ کا کہتا ہے کہ اوحیا الیہ، مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے۔ یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، ایک جھوٹی حدیثیں لکھنے والا، جھوٹے قصے اللہ رسول پر بیان کرنے والا، اور ایک وہ پیر صاحب جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ عالم گشی میں مجھ پر یہ نازل ہوا، عالم گشی میں مجھ پر یہ درود نازل ہوا، عالم گشی میں مجھ سے نبی ملنے آئے، عالم گشی میں مجھ سے اللہ کا دیدار ہوا، عالم گشی میں مجھے یہ دیا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی آپ پر اتر رہی ہے، آپ پر وہی اتر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو کہے کہ اوحیا الیہ، مجھ پر وحی اترتی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ، جبکہ نہیں اس پر وحی اترتی ذرہ برابر بھی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے ختم نبوت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تھے، اور اب کوئی نبی رسول، کوئی وحی، یہ سارے سلسلے بند ہو چکے ہیں۔ تو اب بھی اگر آپ کہیں کہ جی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیر صاحب پہ یہ وحی آئی اور یہ وحی آئی، اور پھر ہم لوگ کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹریلر ہیں کہ جی رات کو مولوی صاحب کچھ استخارہ پڑھ کے بتاتے ہیں، تو کیا مولوی صاحب پر کوئی وحی اترتی ہے خواب کے ذریعے سے کہ جی کالی دال ہو تو یوں ہو، اور لال دال ہو تو یوں ہو، اور دال جل جائے تو یوں ہو، اور دال پک جائے تو یوں ہو، بارش ہو جائے تو یوں ہو، آگ دیکھو تو یوں ہو؟ ساری جھوٹے فسانے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، لوگوں کو جاب سے محروم کرتے ہیں، لڑکیوں کو اچھے رشتوں سے محروم کرتے ہیں، اور یہ سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہ مولوی صاحب تو ہیں، وہ تو اللہ کے گھر پکڑے جائیں گے، لیکن ان مولوی صاحب کی دکانوں کو چمکانے والے بھی ہم ہیں، تو ہمارا بھی حشر برائی ہونا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن قولا، اور وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، 3rd کیٹیگری، قولا جو کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، جلد میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے جو نازل کیا اللہ نے۔ یہ بھی سب سے بڑا دنیا کا ظالم ہے جو کہتا ہے میں بھی ایسے ہی لا سکتا ہوں۔ میں آپ کو اس کی صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ کو میری ایگزامپل اچھی لگے تو اچھی بات ہے۔ میں اس کی صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایک وحی ہے جو کہ میں اسے 100% پر جھوٹ بولوں گی کہ جھوٹی حدیث ہے، جبکہ بخاری میں اور ایسی بڑی بڑی مستند کتابوں میں جو لوگوں کے نزدیک بڑی مستند کہلاتی ہے اس کے اندر ہے کہ جی اللہ کے رسول کے نام سے جھوٹی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ بڑی لوگوں کے نزدیک مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اس کی مثل چھوڑے جا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے اس آیت کیا آ رہی ہے کہ وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو کہے کہ جلد میں نازل کر سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، مثل جو نازل کی اللہ نے۔ یہ بولنا ہی بہت بڑا خطرناک کام ہے، بہت بڑا ڈینجر زون میں بندہ چلے جاتا ہے۔
بہت بڑا گھمبیر گناہ ہے جو یہ کہے کہ اس کی مثل اللہ کی کتاب